ذوالحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پڑھ لو، موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد روزانہ یہ 3 کلمات پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کے لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور کلمات ہیں۔ ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا مگر بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے، کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو۔ مکہ شریف کے قریب ایک بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل طبیب ہے۔ وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ کا بیٹا یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب اور اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور ہیں تو گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی دروازہ کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا، کہا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے کہ آپ دعا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔
پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی آنکھیں کو کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ مبارک دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی ولیل کی زلفوں کو دیکھتا۔ سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کے سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے محمد مصطفیٰ کے، ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا، راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ اور راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار، آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بس اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کونے پر آ کر وہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دیں، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، ذوالحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پل و موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی، ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی اور بیماری ہو، بس نماز فجر کے بعد روزانہ یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور کلمات ہیں، ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا مگر بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے، کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب ایک بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل طبیب ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، آپ کا بیٹا یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب راہب کے
पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से उस तबीब यानी राहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहब साहब के हाथ में बड़ी ही शफा है। जो मरीज भी उनके पास आए ये दवा भी देते हैं और साथ में दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है और बीमारी ठीक हो जाती है। फरमाया अब वो कहाँ है? लोगों ने कहा हजूर हैं तो घर पर, लेकिन अब दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा हजूर ये मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है, जब उसकी मर्जी हो तब दरवाजा खोलता है। फरमाया कोई पता है कि दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा कि अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहब के मकान में जलजला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहब का मकान गिर जाता और वो राहब उस मकान के नीचे दब जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि यह मक्का मुकरमा के सरदार हैं। राहब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है कि आप दुआ भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करें जल्दी से कोई दवाई दें और दम भी करें ताकि मेरा पोता ठीक हो जाए। राहब ने जब प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफे के चंद और आग उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा मुबारक देखता, कभी किताब देखता तो कभी वलील की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, क्या अज़मत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन राहब पहले ही कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब राहब की बात सुनकर बड़े खुश हुए और फिर फरमाया, राहब साहब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वह जल्दी करें। राहब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और उसे दम भी करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहब ने कहा, हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहब साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास लेकर आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास लेकर आए हैं, शफ़ाए कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास लेकर आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरसने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर दब जाता। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है, इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करें, कहीं कोई यहूदी इसको तकलीफ ना दे जाए।
اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ اکرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس راستے میں ایک بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا ساتھیو تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا۔ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے، مراد یہ کہ اسے مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے، اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ذو الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت زیادہ بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کر تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی تو بس پھر فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجیے کہ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح نماز فجر کو ادا کر لینے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کر لینی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا، انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں ایک بار پڑھیں محمد رسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، وہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان 10 دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور اول و آخر کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق اور مرحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔